أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بھی بڑی سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کا ما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، مثلا اچھی جوانی دے دی، اچھی صحت عطا فرما دی، مالی وسعت عطا کر دی، دنیا کے اندر عزت عطا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ نعمتیں ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ اعرضا، منہ موڑ لیتا ہے، یعنی جس نے نعمتیں عطا کی ہیں اسی سے ہی منہ موڑ لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ صحت دے رہا ہے، یہ جوانی، یہ مالی وسعت، یہ عزت، یہ دنیا کے اندر شہرت، یہ تمام قسم کی نعمتیں جو ہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انعمنا، یہ اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب نعمتیں وافر ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اوپر نعمتیں عطا کر دیتا ہے، تو انسان اعرضا، اپنے رب سے ہی منہ موڑ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھنے میں اور مشاہدے کرنے میں یہ بات آئی ہے کہ جب بھی خوشحالی آئی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، نہ سارے انسان ایسے ہیں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب خوشحالی ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے رب کو، اس خوشحالی عطا کرنے والے کو بھولتا ہے، اس سے ہی منہ موڑ جاتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، یعنی مجھ سے دور ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اپنے رب سے دور ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو شر پہنچتی ہے، یعنی کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، تو کانا، ہو جاتا ہے یئوسا، بہت سخت نا امید، پھر اپنے رب کے اوپر سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ خوشحالی میں رب کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، تو پھر اپنے رب سے سخت نا امید ہو جاتا ہے کہ بس اب میرے اوپر کوئی مہربانی نہیں ہوگی، مجھ سے تو میرے اوپر کوئی نعمت نہیں آئے گی، سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی مضمون کو ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 9 کے اندر بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ البتہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کے ساتھ کوئی نعمت چکھا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، پھر ہم اس کو نعمت کو لے لیتے ہیں، اس کی آزمائش کرنے کے لیے، اس کو کچھ سمجھانے کے لیے اس نعمت دوبارہ واپس کر لیتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اللہ فرماتے ہیں وہ سخت نا امید ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ انسان کی کمزوری ہیں کہ نعمتوں کے اندر پھول جاتا ہے، لیکن جب نعمت چلی جاتی ہے تو سخت نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھا دیں، اس کی تکلیف دور کر دیں، آسانی کر دیں، اسے آسائش عطا کر دیں، تو کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، پھر یہ ضرور کہے گا کہ میری ساری مصیبتیں چلی گئی ہیں۔ اور کیا کہے گا؟ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بہت زیادہ پھول جائے گا
اور بہت زیادہ فخر کرے گا، بہت زیادہ غرور و گھمنڈ کرے گا کہ بس ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، میں ہی ساری نعمتوں کا مالک ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ نہ وہ خوشحالی میں پھولتے ہیں اور نہ مصیبت اور تکلیف کے اندر اپنے رب کو بھولتے ہیں، وہ ہر حال میں عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، انسان کی کوئی بھی کیفیت ہو، خوشحالی کی کیفیت ہو یا تنگی اور آزمائش کی کیفیت ہو، انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اب یہ جو رویہ ہے کہ خوشحالی میں پھولنا، فخر کرنا، تکبر کرنا، اور تنگ دستی میں، تنگی میں بہت ہی نا امید ہو جانا، یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا، یہ کافر انسان کا، نافرمان اور فاسق انسان کا رویہ ہے۔ مومن کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 7500 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت صہیب، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے، ہر معاملے کے اندر خیر خیر ہے، اور یہ خیر صرف مومن کے سوا کسی کو نہیں پہنچتی، یہ صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ أَصَابَتْ سَرَّاءُ شَكَرَ، کہ مومن کو اگر خوشی پہنچی ہے، خوشحالی پہنچی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب شکر کرتا ہے تو شکر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اپنے نبی فرماتے ہیں فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے اور ہر معاملے کے اندر میرے محترم بھائیوں خیر ہی خیر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی ناشکری بھی نہ کریں اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور نعمتوں کی فراوانی ہے تو کبھی بھی اپنے رب کی نعمتوں کے اندر آ کر انسان اپنے رب کو بھولے نہ، کبھی پھولے نہ، کبھی فخر نہ کرے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارے۔ اور اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ احسان کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، تو محسن کو احسان چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو محسن ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ احسان کرتا رہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اپنی نعمتیں جاری و ساری رکھے ہوئے، اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہے، اللہ ان کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو محسن ہے اس کو انسان کی نافرمانی اور بے وفائی کی وجہ سے اپنے احسان ترک نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو وہ احسان کرتا ہے۔ اور اس میں آخری بات جو ہے میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہے کہ اگر ہم شکر کریں گے، شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں گے، صبر کا راستہ اختیار کریں گے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آپ کا رب اعلان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یعنی شکر کے اوپر، صبر کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ زائد انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ایسا کردار نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔